اسی تناظر میں غزوہ احد کے ایک عظیم الشان شرف حاصل کرنے والے، جامع شہادت حاصل کرنے والی عظیم شخصیت حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت کا انشاءاللہ ہم شرف حاصل کریں گے۔ احباب محترم، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں رب کریم جل شانہ نے سابقون الاولون مہاجرین اور انصار کا شرف، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی شان، ان کے مقام و مرتبے کا رب کریم نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، کہ سابقون الاولون مہاجرین ہوں یا انصار کہ جنہوں نے اسلام میں سبقت حاصل کی، اولیت حاصل کی اور اللہ کے راستے میں ہجرت کا بھی شرف پایا، اور فرمایا یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ ان پر رب راضی ہو گیا اور یہ اپنے رب پر راضی ہوئے، اور اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے ان کو جنت کا انعام کا وعدہ عطا فرمایا جاتا ہے۔ والسابقون الاولون میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے اجلاء صحابہ کرام علیہ رضوان یقیناً شامل ہیں۔ ان میں ایک نام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کا نام مصعب ہے، والد کا نام عمیر ہے، ماں کا نام الناس ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی طرف سے چوتھی اور باپ کی طرف سے پانچویں پشت میں ان کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سے مل جاتا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف کے بڑے باوقار، بڑے معزز اور مالدار گھرانے سے تعلق رکھنے والے نوجوان تھے، حسن و جمال کے پیکر تھے۔ مکہ شریف میں ان کو ان کے حسن و جمال کے چرچے تھے۔ ان کی گھرانے کے مالدار ہونے کی اعتبار سے ان کا لباس بھی نہایت قیمتی ہوتا تھا، بلکہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے لباس کی جو مالیت ہوتی تھی کم از کم 400 درہم ہوتی تھی، اور ان کا جوتا یمن سے آتا تھا۔ خوشبو کا یہ عالم تھا کہ اتنی قیمتی خوشبو استعمال کرتے تھے کہ خوشبو استعمال کر کے جس گلی محلے سے گزرتے تھے تو کتنی دیر اس محلے سے خوشبو آتی اور بعد میں آنے والا سمجھ لیتا کہ یہاں سے مصعب بن عمیر کی گزر ہوئی ہے۔ احباب محترم، سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار گھر سے نکلتے تو مکے کی کئی عورتیں ان کو دیکھنے کے لیے بے تابانہ اپنے گلیوں میں کھڑی ہو جاتی۔ بعض سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے قطار بھی عورتیں ان کے دیدار کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چڑھتی جوانی تھی، روشن اور چمکتی جوانی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آپ تک پہنچی، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں دار ارقم، جو حضرت ارقم بن ارقم مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا گھر تھا، وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوتے اور اپنے مخصوص صحابہ کرام علیہ رضوان کو دین شریعت کی تعلیم ارشاد فرماتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں رسول اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا سے کہا کہ چہرے الطہار کا دیدار کر کے فوراً دل نے گواہی دی کہ اے مصعب، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے محبوب کا ہی چہرہ مقدس ہو سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا۔ کچھ عرصہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا، چپکے سے آتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں حاضری کا شرف پاتے چلے جاتے۔ کچھ عرصے کے بعد عثمان بن طلحہ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ ایک روایت کے مطابق
آپ کے بعض دوستوں نے آپ کا پیچھا کیا تو پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تو کلمہ پڑھ چکے، انہوں نے آپ کی والدہ کو بتایا، والدہ آپ کو گولا ہو گئی، گھر پہنچے تو ماں جو ہے پورے گیس و غضب کا جو ہے گیس و غضب کی مبتلا تھی۔ ماں نے کردار آواز میں کہا کہ وہ سب سنا تو نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا؟ کہا اماں تو نے صحیح سنا ہے، میں نے واقعی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ کہا چھوڑ دے محمد عربی کو، چھوڑ دے ان کا کلمہ۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ دیکھیے حضرات، یہ وہ حضور کے صحابہ ہیں، یہ وہ حضور کے جانثار ہیں، یہ وہ حضور کے پیارے ہیں، یہ وہ حضور اکرم کے وفادار ہیں، یہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے لوگ ہیں۔ آج دو ٹکے کے لوگ اٹھ کر حضور کے صحابہ کے بارے میں بک بک کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، مگر دیکھو تو صحیح یہ صحابہ کی جماعت کون سی جماعت ہے؟ ایسی صحابہ کی جماعت میں رسول اللہ کی خاطر، خدا اور اس کے دین کی خاطر کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ اللہ کی قسم ہے یہ ان مقدس ہستیوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہوئے، آج اسلام کی دولت ہم تک پہنچی، آج اسلام کا شرف ہم نے پایا، آج ہم نے کلمہ پڑھنے کی جو ہے اللہ پاک جل شانہ نے ہمیں توفیق بخشی۔ یہ بھی نفوس قدسیہ کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سرکار کی ماں نے کہا مصعب چھوڑ دے محمد عربی کا کلمہ۔ جواب سنیے 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 رسول اللہ کے صحابہ نے حضور کی خاطر کیا 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 ہے۔ آج تو ہم 4 نمازیں پڑھ لیں تو جناب ہم جو ہے بولے نہیں سماتے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم خیرات کرتے ہیں، ہم نے حج کیا ہے، ہم نے فلاں نیکیاں کی ہیں، مگر اسلام کی خاطر ہم نے کون سی تکلیفیں اٹھائیں؟ اسلام کی خاطر رسول اللہ، یہ نعرہ تو بڑا آسان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر ہم نے اسلام کی خاطر کیا کیا ہے؟ سنیے سنیے رسول اللہ کی صحابہ نے رسول کی خاطر کیا کچھ کیا ہے، کیا کچھ قربان کیا ہے۔ کہا چھوڑ دے مصعب محمد عربی کا کلمہ۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرمانے لگے اماں میں نے کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں پڑھا، پڑھنے کے لیے پڑھا ہے، چھوڑنے کے لیے نہیں پڑھا۔ محمد عربی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، سارا کچھ لٹا سکتا ہوں، مگر محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں نے محلے داروں کو اکٹھا کر لیا، کہا اس کو قید میں اس کو رسیوں سے باندھ دو۔ مصعب بن عمیر کی شجاعت بہادری بھی جو ہے شہرت عامہ رکھتی تھی۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی طرف محلے دار تو بہت سارے اکٹھے ہوئے، مگر محلے داروں میں چار بندے آگے بڑھے کہ وہ آپ کو رسیوں میں جکڑ دی، مگر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں اور میں تمہارے جب تم آگے بڑھو گے تو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ آپ کی جڑ مندانہ اور نڈر پہ باقی سے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ پھر ماں نے دوسرا اخبار اختیار کیا، کہا مصعب یہ جو تو نے جوتا پہن رکھا ہے یہ میں نے منگوایا ہے، ہماری کمائی کا ہے، اگر محمد عربی کا کلمہ نہیں چھوڑتے تو جوتا اتار دیا۔ کہا یہ جو تو نے لباس قیمتی پہن رکھا ہے یہ بھی ہماری کمائی کا ہے، اس کو بھی اتارو۔ اب تن پر کپڑے پہننے کے لیے بعض کپڑے نہیں تھے، کہا ماں کو مجھے کچھ اور چیز مل سکتی ہے کہ میں تیرے کپڑے اتار دوں؟ قریب 2 ڈانٹ پڑے تھے۔ سنیے غور کیجیے، وہ شہزادہ، وہ ہستی کہ جو جناب اتنے قیمتی سوٹ پہننے والا ہے، قیمتی خوشبوئیں لگانے والا ہے، مکہ شریف میں اس کی خوشبو جو ہے شہرت عامہ رکھتی ہے، حسن و جمال میں وہ یکتا ہے، حسن و جمال میں اس کا شہرت عامہ رکھتا ہے۔ سنیے ماں نے کہا لباس اتارو، کہا اور کچھ مل سکتا ہے؟ کہا یہ ٹاٹ ہے، یہ ٹاٹ لے لو۔ ٹاٹ لے لیا، کپڑے بھی اتار کر رکھ دیے، اپنے جسم کو ٹاٹ سے چھپا لیا، ٹاٹ کے لیے اپنے کپڑوں کی جگہ ٹاٹ کو استعمال کیا۔ کہا ماں سب کوئی چھوڑ سکتا ہے مگر محمد عربی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کی قسم ہے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں مگر محمد عربی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ سارا کچھ چھوڑ سکتا ہے، سارا جہان چھوڑ سکتا ہے، سارے جہان کی قربانی دی جا سکتی ہے، پر محمد عربی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ دلانے سودے کیتے ہیں دلدار کی خاطر، زمانہ سارا چھٹے آئے ایک یار کی خاطر۔ اسی حالت میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اللہ اکبر، وہ
وہ ہستی اللہ اکبر سنیے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈانٹ میں ملبوس جب بارگاہ مصطفیٰ میں حضرت دار ارقم میں حاضر بارگاہ ہوئے صحابہ کرام نے سال میں دیکھا آواز صحابہ کی ترجیح میں نکل گئی کہا یہ وہ مصعب بن عمیر ہے وہ اتنی قیمتی کپڑے پہننے والا تھا اتنی خوشبوئیں لگانے والا تھا یمن کا جوتا پہننے والا تھا آج اس حالت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی بارگاہ میں صحابہ نے رکھے حضور مصعب بن عمیر کی طرف دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے دیکھا فرمایا یہ تو مکے کا شہزادہ آ گیا حضور اکرم نے ان کو مکے کا شہزادہ قرار دیا رب کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی رضا والا سے بات کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیا اپنی خوشبوئیں چھوڑ دی اپنا لباس چھوڑ دیا اپنا جوتا اتار دیا ماں کو چھوڑ دیا آج دو ٹکے کے لوگ اٹھ کر ان صحابہ کے بارے میں محبت کرتے ہیں بولتے ہیں سنو یہ صحابہ کی جماعت کون سی ہے جنہوں نے رسول اللہ کی خاطر ساری دنیا سے انعام کسی اختیار کرنا گوارا کر لی ماں کو چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا باپ کو چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا اور محمد عربی کا نام نے رحمت نہیں چھوڑا حضور کا کلمہ نہیں چھوڑا ماں نے کہا چھوڑ دے محمد عربی کا کلمہ کہا ماں کلمہ چھوڑنے کے لیے نہیں پڑھا پڑھنے کے لیے پڑھا ہے یہ نہیں چھوڑ سکتا جان جا سکتی ہے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں اللہ اکبر حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو مکے کا شہزادہ آ گیا اللہ اکبر جو ناز و نعمت سے پڑا ہے وہ ہستی جو مالداری کے اعتبار سے مکے میں شہرت یافتہ تھے شہرت عامہ رکھتے تھے آج رات کے لباس میں ملبوس ہیں رب کریم کے محبوب پاک نے فرمایا مکے کا شہزادہ آ گیا اسی تنگ دستیوں میں اللہ اکبر اسلام کے پر قائم رہے ثابت قدم رہے پھر وہ وقت آیا رسول اللہ کے حکم سے ہجرت حبشہ کی ہے حبشہ کی طرف ہجرت کی مگر ماں باپ کو محبت تو بہت تھی اللہ اکبر جب یہاں سے مکے سے چلے حبشہ کی طرف اللہ اکبر حضرات ماں کو پتہ چلا کہ بیٹا جو ہے مکہ چھوڑ کے چلا گیا ہے آپ دور ہڑتال کر دی کہا نہیں کچھ کھاؤں گی قسم کھا لی کچھ نہیں کھاؤں گی کچھ نہیں پیوں گی جب تک مصعب واپس نہ آ جائے اللہ اکبر کہنے لگی کہ میں تلے آسمان کے تلے اسی طرح بیٹھی رہوں گی جب تک میرا بیٹا واپس نہیں آ جاتا مگر مصعب کہتا ہے ساری دنیا چھوڑ سکتا ہوں ساری دنیا قربان کر سکتا ہوں پر محمد عربی کا نام میں رحمت نہیں چھوڑ سکتا حبشہ کی طرف چلے گئے اللہ اکبر کچھ عرصے کے بعد واپس تشریف لائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا سے بعد کے بارگاہ میں اقدس و انور میں حاضر ہوئے رب کے حبیب پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس حال میں حاضر ہوئے تن پر جسم پر ایک چادر تھی اور اس چادر پر 4 میمن لگے ہوئے وہ ہستی جس کا لباس 400 درہم کا تھا ہوتا تھا جس کی خوشبوئیں قیمتی سے قیمتی خوشبوئیں ہوتی تھی جس کے پاؤں میں جوتا یمن سے آتا ہے پاؤں میں جوتا یمن سے آتا ہے حضرات مالداری کے اعتبار سے شہرت عامہ رکھنے والی ہستی آج ایک چادر پہ ملبوس ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر بارگاہ ہوئے اللہ اکبر کہ 4 پیوند لگے ہوئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو وہ مصعب تھا کہ جس کا لباس بھی بڑا قیمتی ہوتا تھا جس کا جوتا بھی بڑا قیمتی ہوتا تھا خوشبو بھی بڑی قیمتی ہوتی تھی مگر آج دین کی خاطر یہ قربانیاں دینے والا مصعب بن عمیر ہے اللہ اکبر حضرات پھر اہل مدینہ کی طرف سے جب رسول اکرم کی بارگاہ میں کچھ لوگوں نے آگے اسلام قبول کیا انہوں نے تبلیغ کے لیے پنڈا مانگا صحابہ کرام علیہ رضوان کی صف میں اللہ اکبر حضور اکرم نے نظر دوڑائی نظر رحمت فرمائی اللہ کے محبوب نے جس کو سب سے پہلے مدینے کا مولد بننے کا مدینے کا مولد بننے کا شرف بخشا اس ہستی کا نام بھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے کا مولد و مولد بنا کر بھیجا رسول پاک علیہ السلام کے حکم پر مدینہ منورہ پہنچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا سے بعد میں حکم نامے کے مطابق تبلیغ شروع کر دی 1 سال کے عرصے میں مدینہ پاک میں ہر طرف کلمے کی صدائیں آنے لگی بنی عبد الاشعر کے سردار سعد بن معاذ نے دیکھا کہ اسلام کی طرف کوئی ہے
اسلام پھیل رہا ہے۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر اس صحابی کے گھر پر جلوہ کرتے، ان کا نام اسد بن زرارہ ہے، اور اسد بن زرارہ وہ صحابی ہیں کہ نماز جنازہ کا جب حکم نازل ہوا، سب سے پہلے اسلام کی تاریخ میں جس ہستی کا سب سے پہلے نماز جنازہ ادا کیا گیا اور وہ ہستی کے اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ۔ اسد بن زرارہ کے گھر پر حضرت مصعب بن عمیر تبلیغ کے لیے جلوہ فرما تھے۔ ادھر سعد بن معاذ کے رشتہ دار اسد بن زرارہ کے، سعد بن معاذ بن عبد الاشعری کے سردار اپنے رفیق حسین بن حذیر کو کہنے لگے اسد کے ساتھ میری رشتہ داری ہے، مگر یہ لڑکا آیا ہے مصعب بن عمیر جہاں ضعیف الانتقال لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے، تم اس کا کچھ بندوبست کرو، میری رشتہ داری کا معاملہ ہے۔ حسین بن حذیر اپنی کمان لے کر، اپنا نیزہ لے کر اسد بن زرارہ کے گھر مصعب بن عمیر کے پاس پہنچ گئے، جہاں یہ دونوں موجود تھے۔ اپنا نیزہ زمین پر گاڑ کر کہنے لگے تم یہ تو کام کر رہے ہو، اس کو چھوڑو اور چلے جاؤ، ورنہ حضرت مصعب بن عمیر نے بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ جواب دیتے ہوئے فرمایا آپ بیٹھیے، آپ ہماری بات تو سنیے، آپ بات سنیے، آپ ہماری بات سنیں، اگر آپ بات سننے کے بعد مطمئن نہ ہو تو ہم آپ سے کنارہ کر لیں گے۔ حضرت حسین بن حذیر رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے، قرآن مجید کی چند آیات اور بعض وصیت کے چند کلمات نے حسین بن حذیر رضی اللہ عنہ کو دل کی دلدلیاں بدل دی، ان کی زبان پر یہ جاری ہو گیا، کہا یہ تو دین بڑا مبارک ہے، یہ تو سچا دین ہے، بتاؤ اس کے قبول کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر موجود تھے، مصعب بن عمیر نے کہا طریقہ کیا ہے، پڑھیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھا، حسین بن حذیر رضی اللہ عنہ کہا میرا ایک اور دوست ہے، میں اس کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ حسین بن حذیر گئے اور باتوں میں پہلا کر حضرت سعد بن معاذ کو ان کی طرف بھیجا، کہا اسد تیرا رشتہ دار ہے، بڑی عارضہ والے اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تم اس کی مدد کو پہنچو۔ اپنی رشتہ داری کی بنیاد پر قیس و قسم میں آ گئے، وہاں پر جا کر پہنچے، دیکھا وہاں پر کوئی نہیں ہے، سمجھ گئے کہ اس شہر نے مجھے باتوں میں لگا کر ان کے پاس بھیجا ہے۔ وہ بھی غصے میں آ کر کہنے لگے سعد میری رشتہ داری نہ ہوتی تو میں تمہیں بتاتا کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے بڑی خوش خلقی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ ان کو جواب دیا۔ انہوں نے بھی رسول پاک سرکار کے اس معلم اول مدینہ منورہ کی جب باتیں سنی، ان کے دل کی گہرائیاں پلٹ گئی، ان کی زبان پر بھی کلمہ طیبہ جاری ہو گیا۔ اب وہ واپس بنی عبد الاشعر میں پہنچے، قوم کو جمع کیا، کہا لوگوں میں کون ہوں، کہا آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ پورے قبیلے میں سب سے زیادہ دانا پینا ہے، کہا میں زیادہ دانا پینا ہوں تو سن لو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور سچ مذہب ہے، حق دین ہے اور اس دین اسلام ہے، تم سب رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لو۔ سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا، آخر اسلام کے کلمے کی جو ہے صدائیں بلند ہونے لگی۔ اگلے سال 12 مہینوں کے بعد 70 صحابہ کا قافلہ لے کر رسول پاک کی بارگاہ میں حضرت مصعب بن عمیر مکہ سے حاضر بارگاہ ہوئے۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر 70 صحابہ تھے، بیعت اولیٰ پر 12 لوگ تھے، اور ایک سال کی کوشش کے بعد 70 صحابہ کرام علیہ رضوان 70 لوگ مسلمان ہو کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے، حضور کی بیعت کر کے شرف صحابہ پایا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے کارکردگی سنائی، حضور کی چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ادھر ماں کو پتا چلا کہ مصعب آیا، بندہ بھیجا، کہا تو کیسا نافرمان ہے، ایک شہر میں تیری ماں موجود ہے اور ماں کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف جاتا ہے۔ اب جواب سنیے، محبت رسول کس بات کی کیسی ہوتی ہے، محبت رسول کا تقاضا کیا ہے۔ بندے کو جواب دیا، کہا ماں کو کہہ دے ایک شہر میں میرا آقا موجود ہو، دوسری شہر میں میری ماں موجود ہو، تو مجھے اللہ کی قسم ہے آقا کو چھوڑ کر میں دوسرے کی طرف کبھی نہیں جاتا۔ آقا مولا پہلے ہیں، آقا مولا پہلے ہیں، یہ صحابہ ہے، یہ صحابہ کی جماعت ہے کہ حضور پہلے ماں باپ میں
حضور پہلے باپ بعد میں، حضور پہلے بھائی بعد میں، حضور پہلے رشتہ دار بعد میں۔ رشتہ سب سے پہلا رسول اللہ سے ہے، جس کا رسول اللہ سے نہیں وہ ہمارا کچھ نہیں کرتا۔ یہ صحابہ کا سبق ہے۔ زید بن حارثہ کو دیکھو، زید بن حارثہ کے والد اللہ اکبر ڈھونڈتے ڈھونڈتے رسول اللہ تک پہنچ گئے کہ بیٹا محمد عربی کے پاس ہے۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا ملتا بکاتا آپ کے پاس پہنچ گیا، قیمت لے لو بیٹا واپس کر دو۔ میں قیمت نہیں لیتا، زید سے پوچھ لو جانا چاہے تو میری طرف سے بلا معاوضہ لے جاؤ۔ چلو زید، حضور سے محبت کیسی ہونی چاہیے۔ آج لوگ رشتے داریاں دیکھتے ہیں، محلے داریاں دیکھتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ دیکھتے ہیں، وہ ملازے کے ساتھ دین دشمنوں کے جنازے میں چلے جاتے ہیں، پھر رشتے داریاں کرتے ہیں۔ کوئی صحابہ کے دشمنوں سے رشتے داری کرتا ہے، تو حضور کے گستاخوں سے رشتے داریاں کرتا ہے، اور جو بشری اپرادھی مولویوں کی سختیاں ہے، سنو صحابہ کا سبب کیا ہے؟ حضور کے صحابہ کا سبب یہ ہے کہ حضور پہلے ہیں، کائنات بعد میں، باپ بعد میں، بیٹا بعد میں، اولاد بعد میں، ماں بعد میں، بھائی بعد میں، معاشرہ بعد میں، رشتے دار بعد میں۔ ہمارا سب سے پہلا رشتہ محمد عربی سے۔ اللہ اکبر۔ باپ کہتے ہیں زید چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ زید حضرت زید بن حارثہ کا جواب سنیے۔ کہا اللہ کی قسم ہے اپنے آقا و مولا کے ہوتے ہوئے باپ کی طرف نہیں جا سکتا۔ حضور کے ہوتے ہوئے بیٹا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا آقا و مولا سے جیسی مجھے محبت ملی ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکتی۔ مصعب بن عمیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فارغ ہو کر ماں کے پاس چلے گئے۔ کہا تو کیسا نافرمان ہو گیا ہے، ایک شہر میں تیری ماں موجود ہے، ماں کے پاس سب سے پہلے نہیں آتا، دوسرے کو جاتا ہے۔ کہا ماں آ تو گیا مگر یہ یاد رکھ لے پہلے میرے آقا ہے تو بعد میں حضور پہلے۔ کہا چھوڑ دے محمد عربی کو دھمکیوں پر آ گئی۔ کہا ماں تو میری ماں ضرور ہے پر میرے آقا پہلے تو بعد میں، سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں پر دامن مصطفیٰ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ کہا ابھی بھی تمہیں سبق نہیں آیا؟ کتنی مالداری کو چھوڑ کر تو نے تندرستی قبول کی، کیسی تکلیفیں اٹھائیں، اب جا کے میں جاتا کیا نہیں کیسے تندرستی مجھے ملی، اب وہاں یسرا میں جا کر تم کیا کر رہے ہو؟ ابھی وقت ہے چھوڑ دے۔ کہا دنیا چھوڑ سکتا ہوں محمد عربی کا دامن رحمت نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرات ماں نے آخری گربہ استعمال کیا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سیدنا مصعب بن عمیر نے کہا ماں تو کہتی ہے میں تجھے محبت نہیں کرتا، محبت کرتا ہوں پر پہلی محبت مصطفیٰ سے ہے، تیری میری محبت کے درمیان ایک دیوار ہے، اس کو توڑ دے، پھر دیکھ مصعب تجھے محبت کیسی کرتا ہے۔ کہا وہ دیوار کون سی ہے؟ فرمایا وہ کفر کی دیوار ہے، تو محمد عربی کا کلمہ پڑھ۔ اللہ اکبر۔ حضرات ماں نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھتی، چھوڑ کر پھر رسول اکرم کی بارگاہ 3 مہینے حضور کی بارگاہ میں رہے، ماں کا منہ نہیں دیکھا، پھر مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی۔ اللہ اکبر۔ حضرات مدینہ پاک پہنچے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے مدینہ والوں پر اور تبلیغ کا سلسلہ، اکبر لا الہ الا اللہ کی سزائیں۔ سب سے پہلے مدینہ پاک میں جس نے نماز جمعہ کی جماعت قائم کی وہ بھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا مصعب بن عمیر۔ حضور مدینہ پاک پہنچے تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے شاگردوں نے، حضور کے صحابہ نے حضور کا جو استقبال کیا، صحیح مسلم میں حدیث کے جملہ ہے، فصائب میں جملہ یہ ہے کہ جو عورتیں اور جو بزرگ تھے چھتوں پر چڑھ گئے، نوجوان اور غلام جو تھے گلی بازاروں میں بکھر گئے، سب کہہ رہے تھے جو نام یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے لگائے۔
ان کا استقبال کر رہے تھے. اللہ اکبر. حضرات پہ ابوبکر جاتا ہے. بدر کی جنگ ہوتی ہے مہاجرین کی طرف سے. مہاجرین میں سے رسول پاک نے جس کو اپنا علم جھنڈا دیا وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ بڑی بہادری سے لڑے. 3 ہجری میں غزوہ احد اس موقع پر بھی حضور نے اپنا جھنڈا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ یہ علمدار رسول نے. اللہ اکبر. حضرات رسول پاک نے اپنا جھنڈا ان کو دیا. اللہ اکبر. سنیے حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لے کر میدان میں نکلے. اللہ اکبر. کافروں سے بڑی بہادری سے لڑے. کافروں کو فٹنار کرتے رہے. لڑتے لڑتے سگا بھائی مقابلے میں آ گیا. سگا بھائی آ گیا مقابلے میں. یہ نہیں کہا میرا بھائی ہے. اپنے سگے بھائی کو قتل کر احد کے میدان میں حضرت مصعب بن عمیر نے اپنا سگا بھائی قتل کر دیا. کیوں؟ رشتہ رسول اللہ سے پہلے ہے باقی دنیا سے بعد. جس کا حضور سے رشتہ نہیں ہے اس کا ہمارے ساتھ بھی رشتہ نہیں ہے. اس لیے سب سے بڑا جو رشتہ ہے وہ ایمان کا ہے, محبت مصطفیٰ کا ہے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے لڑتے لڑتے کافر نے آپ کا دائیں بازو کاٹ دیا. آپ نے جھنڈا دوسرے بازو میں پکڑ لیا. ایک کافر آگے بڑھا, اس نے دوسرا بازو بھی کاٹ دیا. آگے دونوں بازو ملا کر اپنے جھنڈا میں سینے پر رکھ لیا. تیسرے بار کافر نے نیزہ مارا. حضرت مصعب بن عمیر زمین پر تشریف فرما ہوئے اور اسی طرح آپ نے جام شہادت نوش فرما لی. اللہ اکبر. حضرات یہ وہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں. اللہ اکبر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر عرض کی گئی کہ مصعب بن عمیر شہید ہو گئے. اللہ اکبر. کبھی خبر دی گئی. سنیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر میں فرمانے لگے مصعب جھنڈا لے کے آگے بڑھو. مصعب جھنڈا لے کے آگے بڑھو. مصعب جھنڈا لے کے آگے بڑھو. صحابہ حیران ہو گئے. عرض کیا حضور کیا مصعب شہید نہیں ہوئے؟ فرمایا شہید تو ہو گئے پر اللہ نے مصعب کی شکل کا ایک فرشتہ پیدا فرما دیا. اللہ اکبر. حضرات مصعب بن عمیر کی شکل میں اللہ نے فرشتہ پیدا کر دیا ہے. جب تک جنگ ہوتی رہے گی مصعب بن عمیر کی شکل کا فرشتہ ہاتھ میں جھنڈا پکڑ کے جنگ لڑتا ہے. وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسد منبت پر پہنچے. حضور نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے قرآن کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے قرآن کی آیت من المؤمنین رجال صدقوا یہ قرآن کی آیت تلاوت فرمائی. ادھر حضرت مصعب بن عمیر کی بیوی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی. سنیے یہ رسول اللہ کے ہم ظلم کی حضرت مصعب بن عمیر حضور کے ہم ظلم کی حضور اکرم کی ایک زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ حضرت زینب بنت جحش کی سگی بہن حضرت حمنہ بنت جحش مصعب بن عمیر کی بیوی ہے. حضور کے ہم ظلم ہے. حمنہ بنت جحش حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی. اللہ اکبر. رسول اللہ نے فرمایا حمنہ صبر کرنا. اس کیا حضور کیا ہوا؟ کہا تیرے ماموں حمزہ شہید ہو گئے. تیرے ماموں حمزہ شہید ہو گئے. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر فرمایا حمنہ صبر کرنا. اس کیا حضور اب کیا ہوا؟ فرمایا تیرا بھائی عبداللہ بن جحش بھی شہید ہو گیا. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا حمنہ صبر کرنا. حضور اب کیا ہوا؟ فرمایا تیرا شوہر مصعب بھی شہید ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا حمنہ تیرے ماموں کا بتایا, تیرے بھائی کا بتایا, مگر تیری وہ حالت نہیں ہوئی جو اب حالت ہوئی. کہا حضور مصعب کی ایک بچی ہے, چھوٹی سی بچی ہے, اس کا مجھے خیال آ گیا کہ مصعب کی بچی چھوٹی سی ہے, اس کی میں پرورش کیسے کروں گی, اس کی شادی بیاہ کے معاملات کیا ہوں گے.
اللہ اکبر، جب کے محبوب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ اکبر، کچھ وقت عرصے کے بعد اپنا بنت جاش کا نکاح حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے ساتھ ہو گیا۔ طلحہ بیوی سے بڑھ کر حضرت مصعب کی بچی کا خیال رکھتے تھے۔ پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے؟ کہا مصعب وہ ہے جس نے رسول اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ماں کو قربان کر دیا، مال کو قربان کر دیا، لباس کو قربان کر دیا، قبیلہ قربان، سب کچھ قربان کر دیا، اور رسول اللہ کے نام رحمت سے وابستہ رہے۔ اللہ کے حضور کی یاد کے لیے، رسول اللہ کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی۔ امام اہل سنت امام شاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی کی زبان میں گویا یہ صحابہ کا ترانہ ہے کہ حضور کروں تیرے نام پہ جان فدا، نفس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بلا کرو کیا کرو جہاں۔ سوچئے، غور کیجئے، اللہ اکبر، آئے دو لگیں گے لوگ حضور کے صحابہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں۔ صحابہ کی جماعت وہ ہے جنہوں نے رسول اللہ کی خاطر دیکھو کیا کیا قربانیاں۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہم تک اسلام پہنچا تو اللہ کی قسم ہے ان صحابہ کی مقدس ہستیوں کی برکت سے پہنچا۔ ان لوگوں کو شرم نہیں کرنی چاہیے جو دو ٹکے کے لوگ جن کو صدر گھر میں کھانا شرابی کار پر ملتا ہو، اولاد کے سامنے عزت نہ ہو، بیوی سے چوکے کھاتے ہو، حضور کے صحابہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں۔ بے شرموں تمہیں حیا کرنی چاہیے۔ صحابہ کی جماعت وہ ہے جن کے جنتی کا ہونے کا اعلان رب نے قرآن میں کر دیا۔ وَلَّمَّا عَلَى الْحُسْنَى، فرمایا محبوب کے سب صحابہ سے میں رب نے جنت کا وعدہ کر لیا۔ جب رب نے جنت کا وعدہ کر لیا، جب رب ان کو جنتی قرار دیتا ہے، اس کا مطلب ہے ان سے چلنے والا کامل ہے، ان سے چلنے والا بے ایمان ہے۔ قرآن پکار بھی کہتا ہے لیغیظ بہم الکفار، ان سے چلنے والے کامل ہیں۔ حضرات محترم مصعب بن عمیر شہید ہوئے، بعد میں مختصر کروں۔ اللہ اکبر، رسول پاک سرکار نے علیہ السلام کی پھوپھی جو ہے دو چادریں لے کر آئی حضرت حمزہ کے لیے۔ حضور نے قیمتی چادر مصعب بن عمیر کے کفن میں ارشاد فرمائی، اللہ اکبر عطا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر تھی، اگر چادر رکھی جاتی تھی تو اگر چادر کا سینہ اگر ڈگتا تھا تو پاؤں ننگے ہوتے تھے، اگر جو ہے پاؤں پر رکھی جاتی یعنی سینہ تک جو ہے کھلتا تھا۔ اللہ اکبر، سنیے، غور کیجئے، رسول پاک نے فرمایا پاؤں ننگا رکھ اس پر گھاس رکھ دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، وہ حضور کے پیارے تھے، یہ حضور اکرم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کی جماعت ہے۔ امام محمد رضا بولے جان سارا ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، جان سارا نے بدرو خود پر درود، اب گزارا نے بیعت پہ لاکھوں سلام۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ پاک جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب کریم محبوب کے صدقے اپنے سب پیاروں کا پیار، محبت اور ادب ہمیں نصیب فرمائے۔ شریعت مطہرہ کے احکام و مسائل میں سیکھنے، ان پر عمل کرنے، مذہب حق کر اہل سنت پر ہمیں زندگی، اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔